السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کی قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول متوا کے ایپیسوڈ نمبر 2 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تلخیاں۔ زلیخا بیگم کم عمری میں بیوہ ہو کر اپنے 2 بیٹوں محمود احمد اور معظم احمد کے ساتھ اپنے بھائی نذیر احمد کے گھر آ گئی، جہاں ان کی بیوی بیٹی سمینہ احمد کی پیدائش پر اس جہاں سے رخصت ہو گئی۔ تب زلیخا بیگم نے محمود، معظم اور سمینہ کی پرورش کا ذمہ خود کے سر لیا۔ جب سمینہ 15 سال کی ہوئی تب نذیر احمد حرکت قلب بند ہونے سے اس جہاں سے کوچ کر گئے۔ حالات کا جائزہ لیتے زلیخا نے سمینہ کا رشتہ محمود سے طے کر دیا، جو میٹرک کر کے آرمی میں بھرتی ہو گیا تھا۔ زلیخا بیگم نے نذیر احمد کا پورشن کرائے پر دے دیا اور دونوں پورشن کے درمیان میں پودوں کی باڑ بنوا دی۔ جب سمینہ نے پڑھائی کے لیے پنجاب کالج میں ایڈمیشن لیا تب اس کی ملاقات سبتر علی سے ہوئی، جس کی فیملی لاہور کے عمرہ میں شمار ہوتی۔ سبتر علی کو کامنی سی کالی آنکھوں پر بڑی اور خمدار پلکوں، صاف رنگت میں درمیانے سے قد کے سمینہ احمد پہلے دن ہی پسند آ گئی تھی، جبکہ سمینہ نے سبتر کو ایک کلاس فیلو کی طرح لیا۔ چونکہ زلیخا بیگم نے سمینہ کے بالغ ہوتے اس کو بتا دیا تھا کہ اس کا رشتہ محمود احمد سے طے ہے، تب سے سمینہ کی آنکھوں نے محمود احمد کا ہی خواب دیکھا تھا۔ جب جب محمود احمد چھٹی پر گھر آتا، سمینہ احمد کھل سے جاتی۔ گھر کے سارے کام کاج میں زلیخا بیگم نے سمینہ احمد کو مہارت دے رکھی تھی، جس کی وجہ سے سمینہ کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی سلائی کرتی اور نت نئے ڈیزائن بناتی۔ ایسی سلائی سے سمینہ نے اپنی پڑھائی کا شوق پورا کرنے کو پنجاب کالج میں ایڈمیشن لیا۔ معظم احمد نے جب محمود احمد کے آرمی میں بھرتی ہونے کے بعد گھر کے کام کاج سنبھلے تو اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن شمار ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سمینہ اور اپنی ماں سے خار کھانے لگا۔ گھر سے باہر معظم احمد کی دلچسپی بڑھی، جس میں لڑکیوں سے تعلقات اول شمار ہوئے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ معظم احمد نے پارٹ ٹائم جاب سٹارٹ کی، جہاں اس کی ملاقات آسمہ جہاں سے ہوئی، جو ایک تیز ترار لڑکی تھی۔ اپنی باتوں سے جلد ہی معظم احمد کو شیشے میں اتار لیا۔ جب معظم احمد نے آسمہ جہاں سے شادی کی بات کی تو وہ فوراً مان گئی۔ آسمہ جہاں کی ایک بہن عظمیٰ جہاں تھی، جو 2 بار گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اب کی بار عظمیٰ جہاں جب واپس آئی تو اس کی گود بھری ہوئی تھی۔ نہ جانے کس کا گند وہ اپنے ساتھ اٹھا لائی تھی، بقول آسمہ کے، جبکہ سچائی کچھ اور تھی۔ ایسے میں آسمہ جہاں کو اپنی اور اپنی بہن کے لیے ایک ایسے گھرانے کی تلاش تھی جہاں وہ دونوں راج کر سکیں۔ کم عمری میں غربت کی چکی میں پستے ہوئے دونوں بہنوں نے اپنی خوبصورتی کو کیش کروانا شروع کیا۔ جب معظم احمد نے آسمہ جہاں کو شادی کے لیے کہا تو آسمہ جہاں فوراً سے مان گئی۔ یوں کم وقت میں محمود احمد کی غیر موجودگی میں زلیخا بیگم کو پریشرائز کر کے معظم احمد آسمہ جہاں کو اس گھر کی بہو بنا لایا۔ اس کی آمد سے زلیخا بیگم تو خوش نہ تھی، مگر سمینہ احمد خوش تھی کہ اس گھر میں کوئی اس کا ہم عمر بھی آیا۔ ایرا، میرے کپڑے پریس کر دو، آج مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ لبرٹی جانا ہے۔ زباریہ نے کچن میں کام کرتی ایرا کو حکم دیا۔ آٹا گوندتی ایرا بولی، رکھ دو وہاں، میں آٹا گوندھ کے کر دیتی ہوں۔ تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ زبیریہ احمد کو؟ زباریہ جیسے چیخی۔ نہیں زباریہ، انکار نہیں کر رہی، بس کہہ رہی ہوں کہ آٹا گوندھ کے کر دیتی ہوں، ایرا نے تحمل سے جواب دیا، جس سے زبیریہ بگڑتی بولی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں نے کپڑے پریس کرنے کو ابھی کہا ہے تو ابھی کرو، آٹا بعد میں گوندھ لینا، سنا تم نے؟ اچھا، آٹا گوندھ کر رکھتی ایرا اتنا بولی۔ زباریہ اپنا سوٹ رکھ کر چلی گئی، جبکہ ایرا نے افسوس سے سر ہلایا۔ ایرا نے زباریہ کا سوٹ پریس کیا تو وہاں عباد آیا۔ السلام علیکم ایرا۔ وعلیکم السلام عباد، کیسا رہا تمہارا دن؟ پانی کا گلاس عباد کو دیتے ہوئے ایرا نے پوچھا۔ اچھا رہا، آپ بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ پانی پی کر گلاس میں اب ایرا کو دیتے عباد نے پوچھا۔ میں زباریہ کا سوٹ پریس کر کے اب سالن بنانے جا رہی ہوں۔ عباد کے جانے کے بعد ایرا نے کچن کی راہ لی۔ کون تھی وہ جس کی آواز میں سرور تو تھا ہی مگر دکھ اور کرب بھی بہت تھا؟ لبرٹی اپنی بوتیک کے آفس میں بیٹھا ایان اس لڑکی کو سوچ رہا تھا، جو 2 دن گزرنے کے بعد بھی پوری آب و تاب کے ساتھ ایان کے دماغ میں روشن تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ایان کو لڑکیوں کی کمی تھی۔ اس کی ایک گرل فرینڈ اسرا کمال، جو کہ ترکی کی ایک ماڈل ہے۔ ایان کے ملبوسات پہن کر اس نے ریمپ پر واک کی۔ پہلے دوستی ہوئی، پھر ان کا ریلیشن شروع ہوا۔ اسرا کمال کے باوجود ایان کے دماغ میں وہ لڑکی جسے چھپ سی گئی ہو۔ تبھی اس کی ڈریسنگ کی ایک فراک ڈیزائن کی، جس میں اسکائی بلو کلر کا شیڈ اس کی خوبصورتی کو بڑھا گیا۔ میں کم ان سر؟ سیکرٹری کی مداخلت سے ایان نے اپنی نظر اسکیچ بک سے اٹھا کر سیکرٹری کو دیکھا۔ یس یو کین۔ ایان کے کہنے پر سیکرٹری اندر آیا، جو ہاتھ میں ایان کے لیے بلیک کافی لیے کھڑا تھا، جس کو ٹیبل پر رکھ کر سیکرٹری نے کہا، سر مس نوشی آپ سے ملنا چاہتی ہیں، وہ اس کمپنی کے ساتھ ہوئے اپنے کانٹریکٹ کو آگے کروانا چاہتی ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں کس وقت بلاؤں اس کو؟ نوشی منہاج پاکستانی ماڈل، جو ایان کے ملبوسات پہن کر ان کی تشہیر کرتی ہے، جس کے ساتھ ایان نے 3 سال کا کانٹریکٹ کیا تھا، جب ختم ہو چکا تھا، مگر وہ اس کانٹریکٹ کو رینیو کروانا چاہتی تھی۔ اسی مقصد کے لیے وہ ایان علی سے ملنا چاہ رہی تھی۔ اس کی پرفارمنس کیسی رہی ہے سر سے میں ارسلان؟
سر وہ کافی اوبیڈینٹ اور کائنڈ ہے، جب جب ان کو بلایا گیا وہ آئی ہیں۔ ان کی وجہ سے کتنا پروفٹ ہوا ہمیں؟ کافی کا سپ لیتے ہوئے ایان نے پوچھا۔ سر پروفٹ تو اچھا ملا ہے۔ میری میٹنگ ارینج کرو اس کے ساتھ، پھر دیکھتا ہوں۔ جی سر۔ ارسلان کے جانے کے بعد ایان نے ایک نظر اسکیچ بک پر بنے ڈیزائن کو دیکھا، پھر اس کی پک بنا کر گلاس کو ماریا کو ای میل کی، جہاں اس ڈریس کو ایان کے اسپیشل کیٹلاگ میں شامل کرنے کی ہدایت شامل تھی۔ تم لوگ پہنچو، میں تھوڑا سا کام کر لوں پھر آتی ہوں۔ فون پر ایرا نے نیلم سے کہا، جو آج سب ریسٹورانٹ میں مل رہی تھی۔ جلدی آنا، تمہارے بنا دل نہیں لگتا، نیلم نے ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، جس پر ایرا مسکرا دی۔ فون رکھو گی تبھی تو میں آؤں گی نا، ایرا کے کہنے پر نیلم بولی۔ بھول گئی، چلو فون رکھتی ہوں، جلدی آ جا بس۔ اف نیلم، آ رہی ہوں، فون رکھتی ہوں اپنے۔ اس سے پہلے نیلم کچھ اور کہتی ایرا نے اپنا فون بند کیا۔ جلدی سے کام نمٹاتی ایرا تیار ہو کر گھر سے نکلی۔ چاچو اور چاچی کو وہ صبح بتا چکی تھی۔ چاچو نے تو کچھ نہیں کہا، مگر چاچی کی 100 باتیں، کھانا بنا کر جانا، صفائی کر کے جانا اور میرا سوٹ پریس کر دینا۔ رکشے سے اتر کر ایرا نے ایم عالم روڈ پر بنے چائے خانہ ریسٹورانٹ پر ایک نظر ڈالی۔ ان لڑکیوں کو بھی کوئی نارمل جگہ نہیں ملتی تھی، ہر بار اونچی چھلانگ مارتی ہیں۔ منہ میں بڑبڑاتی ایرا اندر چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایان آج بلیک اپر کے نیچے گرے ٹی شرٹ اور بلیک ہی جینز پہنے ہوئے تھا، جو آدھے گھنٹے سے نوشی منہاج کا چائے خانہ ریسٹورانٹ میں انتظار کر رہا تھا، اور ارسلان نے کہا تھا کہ وہ سب کام ٹھیک سے کرتی ہے۔ مین انٹرنس پر ایسا رکھے ہوئے ایان منہ میں بولا، جس کو انتظار سے شدید نفرت تھی۔ تب ایان کی سماعت میں آگے ٹیبل پر بیٹھی لڑکیوں کی طرف ہوئی، جو 3 تھیں اور اپنے آنے والی دوست کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی ایرا اندر آئی تو نیلم چیخی، لو آ گئی ہیں میڈم ملکہ برطانیہ۔ ارے نہیں، ملکہ ترنم۔ ایان نے فوراً سے آنے والی کو دیکھا تو نظریں اس کے سراپے پر چھپ گئیں۔ ایرا، جس نے خود کا ڈیزائن کیا ہوا فراک، جو کہ ہلکے گرین کلر کا تھا، جس کے بارڈر پر ریڈ اور بلو کلر کے پرنٹڈ بڑے بڑے پھول بنے ہوئے تھے، نیچے وائٹ کیپری جس پر نوٹ بنی ہوئی تھی، لائٹ گرین کلر کا ایک حصہ، سر پر چادر جو کہ بلو کلر کی تھی لیے ہوئے، اپنی غزالی آنکھوں پر مسکان لیے وہ سہج سہج کر قدم لیتی نیلم کی طرف آئی، جو اس کو آتا دیکھ کر فوراً سے کھڑی ہوتی اس کے گلے لگ گئی۔ قسم سے ایرا، بہت انتظار کرواتی ہو تم، نیلم الگ ہوتے ہوئے بولی، جس پر ایرا بس مسکرا ہی سکی۔ ایرا رابیل اور غزل سے ملتی نیلم کے ساتھ بیٹھ کے، جس کی پیٹھ ایان کی طرف تھی۔ مجھے بتاؤ، تم لوگ ہمیشہ اونچی جگہ پر ہی کیوں آتی ہو؟ اونچی دکان، پھیکا پکوان۔ ایرا کی بات سن کر ایان مسکرا گیا، جبکہ رابیل بولی، یار زندگی نام ہی کھانے پینے کا ہے تو الگ الگ جگہ کا کھاؤ پیو۔ ہاں نا یار ایرا، ریلیکس رہو، ہم مل کر بل دیں گے، غزل ایرا کو رام کرتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، جیسے رابیل کا انگلش ٹی ہاؤس، نیلم کا چائنا ٹاؤن کے ساتھ موکا کیفے اور غزل کا چائے خانہ۔ اف، ایرا نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر نیلم نے چڑھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں جیسے تمہارے اندرون میں فیجے کی سرے پائے، فیکے کی دودھ کی لسی، انارکلی کا لال قلعہ ریسٹورانٹ ہے نا؟ تو یار اس سے پیٹ تو بھر جاتا تھا، یہاں نہ بھوکے رہے نہ رجے۔ ایرا منہ بناتی بولی، اوکے اب اگر آ ہی گئے ہیں یہاں تو کچھ کھا لیں ہم نے میں نے ملنے کی خوشی میں ناشتہ بھی نہیں کیا۔ رابیل نے معصوم بنتے ہوئے کہا، جس پر غزل بولی، میری کاکی آ جاؤ، اب آرڈر کرتے ہیں، میرا حال بھی وہی ہے۔ اف اف، نیلم اور ایرا دونوں کی حرکتوں پر اف ہی کر سکیں۔ پھر کھانے کا آرڈر دیتے ہوئے نیلم نے کہا، یار کچھ دال روٹی بھی منگوا لینا، اگر بھوک دوبارہ سے لگ گئی خرچ جاتے ہوئے کھا تو لیں گے۔ شٹ اپ نیلم، رابیل کی گھوری پر نیلم نہ کرتی ایرا کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ رابیل اور غزل کھانے کا آرڈر دینے لگی۔ نوشی منہاج کے بولنے پر ایان، سوری آئی ایم لیٹ۔ ایان نوشی کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا بیٹوں کو بلا گیا۔ کھانے کا آرڈر دے کر دونوں نے بات کی، پھر طے یہی پایا کہ نوشی منہاج مزید 2 سال ایان کی کمپنی کے لیے کام کرے گی۔ اپنے کام میں مگن ایان کو معلوم نہ ہو سکا کہ کب آگے والے ٹیبل سے اٹھ کر وہ چاروں چلی گئی۔ ہیں یہ کہاں گئی؟ نوشی منہاج کے جانے کے بعد ایان نے جب نظریں ٹیبل کی طرف کی تو وہ خالی تھا، جبکہ ویٹر اب وہاں سے برتن اٹھا رہے تھے۔ ایکسکیوز می، ایان نے ویٹر کو بلایا، جو فوراً سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یس سر، یہاں پر جو لڑکیاں تھیں وہ چلی گئیں کیا؟ یس سر، چند منٹ پہلے ہی گئی ہیں۔ ویٹر کا جواب سن کر ایان کو نہ جانے افسوس ہوا، پھر خود پر غصہ بھی آیا کہ وہ کیوں ان لڑکیوں کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ لڑکیوں یا لڑکی، نہ جانے کیوں؟ ایان کو اس گانے والی اور اس آنے والی لڑکی میں مماثلت لگی۔ سر جھٹک کر ایان نے بل دیا اور باہر چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہرا کر ایان کے دماغ میں یونیورسٹی والی لڑکی کا گانا یاد آتے ہی ایان نے اپنا اپر صوفے پر پھینکا اور لیپ ٹاپ اوپن کرتے اس گانے کو سرچ کیا تو ایان حیران رہ گیا کہ یہ گانا پاکستانی ہے۔ فلم سنگم میں ایکٹر شان اور ایکٹریس ریشم پر یہ گانا پکچرائز کیا گیا ہے۔ اس گانے کے 2 ورژنز ہیں، ایک میل جو کہ وارث بیگ نے گایا، دوسرا فیمیل جو حمیرہ چنّا نے گایا، جبکہ یونی والی لڑکی نے فیمیل ورژن میں گایا۔
اسپیکر سے بلوٹوتھ کنیکٹ کر کے ایان نے اس گانے کا میل وائس جو کہ وارث بیگ نے گایا تھا لگا کر فریش ہونے چلا گیا. جبکہ وارث بیگ کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی. جب ایان واپس آیا تب گانا اپنے اختتام کو تھا. اب رات دن بھی ہے میرا، اب چاند سورج ہے میرا، شہنائیاں بج رہی ہیں، بے تابیاں بڑھ رہی ہیں. آ میری سنبل سنا، آ دھڑکنوں میں سما، آ پیار دل میں جگا، آ دھڑکنوں میں سما، تجھ کو قسم میری جانا، آ کے نہ پھر دور جانا. الفاظ کی گہرائی میں جاتا ایان کال آنے پر اسپیکرز بند کرتا کال اٹھا گیا. ہائے ہنی، ہے لو، وین ڈڈ یو کم بیک؟ اس طرح کی بات سن کر ایان مسکرا دیا اور پھر بولا. سون ہنی، وٹ اباؤٹ یو؟ آئی ایم فائن لو، بٹ مسنگ یو. مس یو ٹو ہنی. ہنی آئی کال یو بیک، ماما از کالنگ. اوکے لو، ٹیک کیئر. یو ٹو ہنی. کہہ کر ایان نے اپنی مما کو کال ملائی. مما لہجے میں محبت بولی. مما کے پیارے، کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں مما، آپ بتاؤ آپ یہاں سب کیسے ہیں؟ ایان بچے یہاں سب ٹھیک ہیں، پر آپ کے دادا ابو کی کال آئی تھی. سمینہ بولتی رکی، جس پر ایان فوراً سے بولا. کیا کہا دادا ابو نے مما؟ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جب سے پاکستان آئے ہو تب سے صرف ایک بار ان سے ملنے گئے ہو. بری بات ہے ایان. سوری مما، بس مصروف تھا تبھی نہیں جا سکا. رات کا ڈنر وہیں کروں گا میں. اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایان نے جسے شرمندگی دور کرنی چاہی. چلے جانا. اور ایک بات ایان. جی مما. بیٹا تم اگر چلے جاتے. سمینہ کہہ کر چپ ہوئی، جبکہ ایان سمجھ گیا کہ اس کی مما کہاں جانے کا بول رہی ہیں. غصے کی ایک تیز لہر ایان کے جسم میں دوڑی. مما آپ کیوں وہاں جانا چاہتی ہیں جہاں رات کے اندھیرے میں آپ کو نکالا گیا؟ سوری ٹو سے مما، میں نہیں جا سکتا. کہہ کر ایان نے کال کٹ کر دی اور خود کو کمپوز کرنے کو بالکنی کا دروازہ کھولتا لمبے سانس لینے لگا. جبکہ لیپ ٹاپ پر لگا احمد رشدی کا گانا. میرے تیرے اجنبی شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تجھے، مجھ کو آواز دے، مجھ کو آواز دے. ایک تیز نظر ایان نے لیپ ٹاپ پر ڈال کے اس کا میوزک آف کیا، پھر ڈلتے سورج کو دیکھتا اپڑ لیتا کمرے سے باہر نکل گیا. فخر، میں دادا ابو کی طرف جا رہا ہوں، میرا کھانا مت بنانا. کہہ کر بنا فخر کا جواب سنے کار لیتا ولا سے نکل گیا. آج کا دن بہت مصروف رہا ایرا کا، مگر آج اس کو دوہری خوشی ملی. ایک تو اپنی دوستوں سے ملنے کی، دوسری جب وہ گھر آئی تب آباد نے بتایا کہ محمود تایا جان کل آئیں گے، جس سے ایرا خوشی سے نہال ہوتی، جلدی سے اپنے پاپا کا کمرہ کھولتی، اس صاف شدہ کمرے کو دوبارہ سے صاف کرتی، محمود کے کپڑے نکال کر پریس کرتی، مسکراتی جا رہی تھی. بستر پر نئی بیڈ شیٹ بچھا کر ایرا نے رات کا کھانا لگا کر سامان کی لسٹ عباد کو دی. عباد، یہ سامان کر لے آنا، پاپا کے آنے سے پہلے کھانا بنا لوں گی میں. اور کچھ تو نہیں چاہیے آپ کو؟ نہیں بس یہی، اور یہ پیسے لے لو. ایرا نے 2000 روپے عباد کو دیے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. پیسے ہیں میرے پاس ایرا، رکھ لو، کام آئیں گے. ایرا نے زبردستی پیسے عباد کی شرٹ کے پاکٹ میں رکھے. اس سے پہلے عباد کچھ کہتا آسما کے آنے پر چپ ہوا، جبکہ ایرا کچن میں چلی گئی. آسما کو بھی عباد نے بتا دیا تھا کہ کل محمود تایا جان آ رہے ہیں، جس سے ہر بار کی طرح وہ منہ بنا گئی تھی کہ جب بیوی اور ماں مر گئی تو کیوں آتا ہے وہ یہاں؟ جس نام نہاد بیٹی کی محبت میں وہ یہاں آتا ہے وہ تو کسی اور کا گند ہے، جس کو محمود نے اپنا نام دے کر چھپایا ہوا ہے. خیر، سب کو بھاڑ میں جھونکتے ہوئے آسما کھانا کھانے لگی. کھانے کے بعد آسما کمرے میں چلی گئی اور بےتابی سے معظم کے آنے کا انتظار کرنے لگی. جب وہ آیا تو اس کی طرف لپکی. معظم، کیا ہوا ہے آسما؟ آسما کی بےتابی پر معظم نے پوچھا. کل محمود آ رہا ہے. کہہ کر آسما چپ ہوئی. تو آنے دو، بیٹا ہے وہ اس گھر کا. معظم کہہ کر بیڈ پر بیٹھ گیا. اس بار جب وہ آئے تو ایرا کو رخصت کر دینا. تم کوئی آسان کام نہیں ہے رخصت کرنا. بھائی سے بات کروں گا اس بارے میں، اب سو جاؤ. پھر جلدی بات کرنا، میں نہیں چاہتی کہ ایرا مزید اس گھر میں رہے. آسما جہاں تم بھول رہی ہو کہ یہ گھر اس کا بھی ہے. معظم نے بات پر زور دیتے ہوئے کہا، جس پر آسما چیخی. نہیں معظم، یہ گھر بس میرا اور بچوں کا ہے. کسی کا گند میں مزید اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی. نام میں سر ہلاتی آسما نے کہا، زبان سنبھال کر. وہ اگر کسی کا گند ہے تو تمہاری بہن کا خون بھی شامل ہے اس میں. یہ تم کیوں بھول جاتی ہو آسما جہاں؟ وہ بہن جو میرے بھائی کی بیوی تھی، سنا تم نے؟ مر گئی ہے وہ اب. یہ کیوں نہیں مری اس کے ساتھ؟ میں کہہ دیتی ہوں معظم، اس گھر پر صرف میرا اور میرے بچوں کا حق ہے. محمود جہاں مرضی رہے، مگر اس گھر میں ایرا کا کوئی حق نہیں. اپنی کہتی آسما لائٹ بند کرتی لیٹ گئی، جبکہ معظم کو پچھتاوے نے آ گھیرا. جو ایرا محمود کو کوئی مقام نہ دلا سکا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی ہونے کا بھی مقام نہ دے سکا. ایک آنسو معظم کی آنکھ سے گرا، شاید پچھتاوے کا آنسو، احساس جرم کا آنسو، یا اور اس معصوم کو خود سے محروم رکھنے کا آنسو. ایک لڑکی جس کو جنم دیتی اس کی ماں مر گئی، جس کو وہ باپ کہتی ہے وہ اس کا باپ نہیں، جبکہ اس کی ماں کا وہ شوہر تھا جس کی گواہی اس کی قبر پر لگا کتبہ دیتا ہے. اس کا چچا اس بدنصیب کا باپ ہے جو اس کو اپنی بیٹی مانتا نہیں، جبکہ اس کی چاچی اصل میں اس کی خالہ ہے جس کو وہ چاچی کہتی ہے. اس کا ہر طنز برداشت کرتی، ہر ستم سہتی ہے. جرم کیا تھا اس لڑکی کا؟ ایک بیٹی ہونا، یا ایک جسم فروش کی بیٹی ہونا؟ آپ ہی بتائیں.
جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.